السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام اسے آپ ہمارا ایک اسپیشل پروگرام سمجھ لیجئے۔ یہ اسپیشل پروگرام اس لیے ہے کہ ایک صاحب ہیں جناب، ان کا نام ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ۔ ممکن ہے کہ آپ ان سے واقف ہوں، اگر آپ سوشل میڈیا کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ صاحب پاک فوج کے ایک سابق میجر ہیں اور انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ گزشتہ کافی عرصے سے یہ جو مختلف یوٹیوب پہ ولاگز کرتے ہیں اور ٹویٹس کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے، ان کو پڑھ کے ویسے دل تو بندے کا کرتا ہے، ہر پاکستانی کا کرتا ہے کہ وہ بھائی یہ کیا رکھتے ہیں کر رہا ہے، نام کے ساتھ آپ نے ریٹائرڈ میجر لگایا ہوا ہے اور پھر آپ نے اپنے وہ اکاؤنٹس کا نام بھی ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے سولجر سپیکس۔ تو یہ صاحب کر کیا رہے ہیں اور یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس پہ بڑا میں نے سوچا کہ کچھ اس پہ ورک کر کے پھر آپ کے ساتھ بات کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جناب یہاں پر کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں اور کیا کیا کچھ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی اداروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بات کو سمجھنے کے لیے میں شروع میں ہی ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک بھارتی فوج کے سابق میجر ہیں، میجر ریٹائرڈ گورو آریہ ان کا نام ہے، اور دوسری طرف یہ ہمارے ریٹائرڈ میجر ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ۔ اب ان دونوں کا ایک کمپیریزن ذرا سٹارٹ میں ہی ہم کر لیتے ہیں کہ اگر آپ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ جو ہیں بھارتی فوج کے سابق میجر، وہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک اور فعال ہیں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ان کی جو فالوئنگ ہے وہ ملینز میں ہے، اور وہ یوٹیوب چینل بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو خصوصی ہدف ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے اور پاکستان کی فوج ہوتا ہے، پاکستان کی حکومت ہوتا ہے، پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو دل چاہتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ چونکہ وہ بھارت کی اس پالیسی کو سرو کر رہے ہیں، سو ہمیں ان کی باتیں سن کے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ یقیناً برا لگتا ہے، اپنے ملک کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے تو یقیناً برا لگتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میجر گورو آریہ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا۔ جی بھارت میں کیا نہیں ہوتا دنیا کے اندر، اور مودی کا جو معاملہ ہے، جو اس کی گورنمنٹ ہے، اس کا جو سیٹ اپ ہے، جو اس کی پارٹی ہے، وہاں پہ جو انتہا پسندی ہے، جو بھارت کا سیکولر امیج انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، جو ان کی جنگجو فطرت ہے، جو ان کی جو ہے وہ امن کو سبوتاژ کرنے والے معاملات ہیں، ان سب کی جو پراکسی وار ہے وہ میجر گورو آریہ لڑتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک ہندو ہے، اور ہندو ہونے کے باوجود وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن وہ پاکستان کا دشمن ہے، اس لیے ہمیں شاید وہ اتنا زیادہ برا نہیں لگتا۔ لیکن یہ جو ہمارے سابق میجر ہیں عادل راجہ صاحب، ان کی اگر بندہ دیکھے تو میرا خیال میں اگر آپ کمپیریزن کریں نا ان دونوں کے پیجز پہ جا کے، ان کا بھی اکاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر آپ کے شو ہو رہا ہوگا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا، تو یہ دونوں ایک ہی چیز پہ چل رہے ہیں۔ وہ بھی پاک فوج کو ہیٹ کرتے ہیں، میجر عادل راجہ صاحب بھی اپنی پاک فوج کو ہیٹ کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو ہیٹ کرتے ہیں، میجر عادل راجہ صاحب بھی پاکستان کو ہیٹ کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی حکومت کو ہیٹ کرتا ہے، میجر عادل راجہ بھی پاکستان کی حکومت کو ہیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ یہ دونوں ایک پوائنٹ پر متفق ہیں۔ یہ دونوں میجر صاحبان جو ہیں برصغیر کے دونوں ممالک ہیں، بھارت اور پاکستان، یہ ایک پوائنٹ پر متفق ہیں، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کرنی ہے، پاکستان کی جو پبلک ہے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ افسوس کیا جا سکتا ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ایک کوشش کریں گے بتانے کی آپ کو کہ میجر عادل راجہ ایسا کر کیوں رہا ہے، میجر گورو آریہ کیوں کر رہا ہے وہ تو بندے کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میجر عادل راجہ کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اس پر کچھ میں نے ورک کیا اس کے اوپر، اور میں نے کچھ چیزوں کو دیکھا کہ میجر عادل راجہ جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے پچھلے دنوں ایک دفعہ پھر وہ لائم لائٹ میں آ گیا بندہ، جب انہوں نے وہ مخفف لے کر نام کے اداکاروں کے اور الزامات عائد کیے پاکستان کے اداروں کے اوپر، ان کے افسران کے اوپر۔ دیکھیں یہ کہنا کہ جی پہلے کی اسٹیبلشمنٹ کون سی تھی پاکستان کے اندر، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کون سی ہے، پہلے پاکستان کی فوجی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی، اب کس کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے مختلف اداروں کی قیادت کن کے ہاتھ میں تھی، آج کن کے ہاتھ میں ہے، یہ سب ایک الگ چیزیں ہیں۔ ہمارا جو میری جو اپنی پیدائش ہے وہ راولپنڈی کی ہے، اور جی ایس کیو کی بیک سائڈ پہ ہی مطلب ایک ایریے میں بچپن سے میری گروتھ ہوئی وہاں پر، تو ہم نے اپنے بچپن سے ہی نا
پاک فوج کے جوانوں کو صبح صبح ہم نے دیکھنا کہ سائیکلوں پہ جا رہے ہیں, کوئی بائکس پہ جا رہے ہیں, کوئی جو JCOs ہیں یا جو نوجوان کیپٹن یا لیفٹیننٹ ہیں, اور جو دیگر افسران ہیں وہ اپنی سرکاری گاڑیوں پر یا پرائیویٹ گاڑیوں پہ وردیاں پہنے کے جاتے ہیں. تو بڑی ہمیں ایک ان سے اپنی پاک فوج کے جوانوں سے ایک محبت سی فیل ہوتی تھی. یہ وہ فیلنگ ہے جو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں, اور یہ فیلنگ میری اکیلے کی فیلنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نوجوان کی فیلنگ ہے, ہر شہری کی مرد و خاتون کی فیلنگ ہے. اور جو ایک مطلب بلا شبہ پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کی مسلح افواج, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تنقید بھی ہوتی ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, لیکن تنقید اور اختلاف رائے کو تنقید اور اختلاف رائے کی حد تک رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاف کیجیے گا, آپ اپنے ملک کو سرو نہیں کر رہے, آپ پھر کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہیں اور آپ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. عادل راجہ صاحب بڑے کہتے ہیں جی, سولجر سپیکس کے نام سے انہوں نے اپنا ایک وہ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے, وہ اپنے استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کے اندر, کہ وہ بھائی صاحب کبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں, بندہ کہتے ہیں یار یہ بندہ ایسی باتیں کر کیسے لیتے ہیں. اچھا پرابلم کیا ہے؟ میجر عادل راجہ پاکستان کی عوام کی وہ کون سی نفسیات ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے, اور اس کھیلنے کی وجہ سے وہ ویوز حاصل کرتا ہے, وہ اٹینشن حاصل کرتا ہے. وہ کیا نفسیات ہے؟ وہ نفسیات یہ ہے کہ جی یہ بندہ پاک فوج میں سرو کر چکا ہے اور ریٹائرڈ ہے میجر کے عہدے سے, اور پری میچور ریٹائرمنٹ انہوں نے لی, اور آج کل تو یہ UK میں پائے جاتے ہیں. وہ کیوں پائے جاتے ہیں اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ ایک افسر جو ہوتا ہے, فوج کا کوئی بھی افسر ہے, اس کو فوج کی ہرارکی کا پتہ ہے. یعنی کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جناب گیریزن کمانڈر کے کتنے اختیارات ہوتے ہیں, اسٹیشن کمانڈر کے کیا اختیارات ہوتے ہیں, کور کمانڈر کے کیا اختیارات ہوتے ہیں, ISI, MI, FIU, یہ جتنے ادارے ہیں فوج کے, ان سب کے سسٹم کا اس کو پتہ ہوتا ہے. اچھا جب وہ بات کرتا ہے نا, ایک عام آدمی کو سسٹم کا نہیں پتہ ہوتا. ایک جو آدمی ہے جو جس کا تعلق فوج سے نہیں, اس کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. ان کے اندر کے اسٹرکچر کا نہیں پتہ ہوتا, ان کی چین آف کمانڈ کا بھی عام آدمی کو نہیں پتہ. ہمیں تو یہ پتہ نا کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ سربراہ ہے, یا کور کمانڈر اپنی کور پہ سربراہ, لیکن اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا چونکہ یہ بندہ ان اداروں میں سرو کر چکا ہے تو لہٰذا یہ اس نفسیات کا ضرور استعمال کرتا ہے. اچھا اب یہ بات کرے گا بندہ کہ جناب وہ یوں فلانے افسر نے یہ کہہ دیا, فلانے افسر نے یہ کہہ دیا. اچھا اس میں جو وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں, لیکن یہ اس نفسیات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب ایک عام آدمی جو سنتا ہے, کوئی مرد ہے, خاتون ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, جب اس بندے کی بات سنتا ہے, جی اچھا اکاؤنٹ کے اوپر بھی لکھا ہے میجر ریٹائرڈ, اچھا یہ فوج کا افسر ہے, اچھا یہ جو بات کر رہا ہے, پھر وہ جب ہرارکی بیان کرتا ہے اپنے YouTube چینل وغیرہ پہ, تو وہ ایک عام آدمی جو اس سے امپریس ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی اندر کی بات ہے, اس کو صحیح بات بتائی ہوگی. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھائی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میرے فوج کے اندر بڑے خاموش مجاہد ہیں جو میرے سے رابطے میں. بھائی جان کون سے خاموش مجاہد ہیں؟ پاکستان کی فوج ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے. یہاں پہ خاموش مجاہد وغیرہ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے ہوتے ہیں, اپنے ملک کو ملائن کرنے والے لوگوں کو ایسے جو لوگ اگر کوئی بات کرتے تو وہ فوج کے جو خاموش مجاہد نہیں ہوتے. یہ ایک میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بھائی صاحب گمراہ کرتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں. اچھا اس میں بتاؤں کہ جو چند ایک جو مین چیزیں ابھی اگر آپ ان کے پیج پہ جا کے دیکھیں یا مختلف چیزوں کو سرچ کریں, وہ یہ کیسے کرتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ کرنے سے پہلے جب انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور اچھا پھر دلچسپ بات یہ کہ یہ اس سارے معاملے کے اندر PTI کی بڑی حمایت کرتے ہیں. PTI کی کیوں حمایت کرتے ہیں یہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ صاحب جب دیکھا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. تو یہ بھائی صاحب نکل لیے پاکستان سے نکل اس لیے کہ برطانیہ میں جو ہیں وہ ان کی اہلیہ مقیم ہیں, وہیں پہ سیٹل ہیں, وہیں پر جو ہیں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب بھی ان کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں. چلیں یہ اہلیہ کے ساتھ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اب کر کیا رہے ہیں آپ؟ وہاں پر بیٹھ کے ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ کے حرکتوں کی وجہ سے. جو مجھے پتہ چلا, میں بھی ایم رانگ, اگر آپ تصحیح کر سکتے ہیں اگر میری یہ انفارمیشن غلط, تو میرا زیادہ خیال ہے کہ ان کی پینشن وغیرہ بھی بند کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر سے. تو بھائی صاحب ادھر چلے گئے ہیں اور وہ اب جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو انہوں نے وہاں پر اپنے ہی ایک افواہ ساز فیکٹری کھول رکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں نے وہ کچھ اداکاروں کے مخفف نام کے لے کر ان کو پاکستان کی فوج کے کچھ سابق افسران کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اچھا وہ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے بڑی تڑیاں مڑیاں لگائیں کہ جناب میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں اور جو میری بات کو چیلنج کر سکتا ہے کر لے, میں ایسی تیسی کر دوں گا. وہ دو جو خواتین اداکارائیں تھیں انہوں نے
لندن میں ان کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کا اندیہ دیا تو بھائی صاحب کی ادھر ہی جاگ بیٹھ گئی ساری. انہوں نے ٹویٹیں کر کے معافیاں مانگنی شروع کر دی کہ جی میرا یہ مطلب نہیں تھا, میرا وہ مطلب ہے. بات اتنی ساری ہے صرف کہ آگے سے کوئی بول پڑے تو ادھر یہ جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بڑا مجاہد ہوں. بہرحال وہ انہوں نے حرکتیں کی, پاکستان کی فوج کی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا. اچھا پھر انہوں نے حال ہی میں جو ایک حرکت فرمائی, اور یار بندہ کہتا ہے یار آپ مطلب کیا کلیم کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ آئی ایس پی آر پہ تنقید کہ جی آئی ایس پی آر نے کلیریفائی کیا کہ جناب جو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب وہ اتنے دنوں کے برطانیہ کے دورے پہ اور فلاں وجہ سے دورے پہ ہیں. اچھا اب چونکہ انہوں نے ایک یہ سازشی تھیوری گھڑی تھی کہ جی وہ تو ادھر سے امریکہ چلے گئے خفیہ طور پر, وہ وہاں سے مارشل لا لگانے کی اجازت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا پھر جب تردید آئی ان کی طرف سے تو پھر انہوں نے وہ ایک دو تصویریں آپ لے لیں نا, آپ بیٹھیں اور کوئی بھی امریکہ کے ایئرپورٹ آپ نکالیں, اس کی گوگل پہ اس کا ایک گوگل ارتھ پہ اس کی ایک تصویر لیں اور اس پہ جو اگر جہازوں کا روٹ لگا ہوا ہو پروازوں کی کیا اس میں ہوتا ہے نقشہ, تو وہ نقشے میں سے آپ کو ایک فوٹو اٹھا کے کہتے کہ جی یہ وہ جہاز ہے جس میں آرمی چیف وہاں پر گیا. اور بھائی یہ کون سی مطلب ثبوت آپ دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. اچھا پھر ان بندے نے ایک بات کی یار, میں نے کہا یار بندہ اس حد تک گر جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جہاز گیا اور اتنی دیر کے بعد یہ وہاں کی ریڈار سے غائب ہو گیا. بھائی جان تو کس طرح پتہ لگ گیا ہے, آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مطلب امریکہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے, اس کے ریڈار سے غائب ہو جائے کوئی جہاز, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان دنیا کے اندر ایسی تو کوئی ٹیکنالوجی آج تک بنی نہیں ہے. میجر عادل راجہ کے پاس البتہ یہ ٹیکنالوجی ضرور موجود ہے کہ وہ امریکہ والوں نے پھر ان کو بتا بھی دیا کہ وہ دودھ سے غائب ہو گئے. یار کیا جاہلوں والی مطلب بات ہے یہ, اس میں بندہ کیا ان کو کہے. صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پاکستان کے اندر جو ذہن ہے ان کو خراب کرنا ہے, ان کے اوپر انگلیاں اٹھانی ہیں, پاک فوج کے اوپر, آرمی چیف کے اوپر, دیگر اداروں کے اوپر, اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے. ایک تو یہ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ باتیں کرتے ہیں جناب مارشل لا لگنے والا ہے, گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے, ایک سنسنی پھیلاتے ہیں. اور چونکہ خود فوج میں رہے ہیں, فلانے بریگیڈ میں یہ ہو گیا, فلانے کور ہیڈ کوارٹر میں یہ ہو گیا, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ایک عام آدمی سمجھتا ہے یار صاحب ایک میجر ہے صحیح کہہ رہا ہوگا, اور ٹوٹل یہ فیک کرتے ہیں سارا معاملہ. اچھا پھر زبان موصوف کی ایسی ہے, کیا فوج کی موجودہ قیادت, کیا فوج کی سابق قیادت, کیا پاکستان مسلم لیگ نون, کیا پی ڈی ایم, کیا پاکستان پیپلز پارٹی, ہر ایک کا ذکر یہ انتہائی اسے کہتے ہیں غلیظ الفاظ میں لیتے ہیں. مطلب ہم, آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس چینل پر پروگرام کرتے ہیں, ہم جو پروگرام کرتے ہیں لازم بات ہے آپ سب لوگ آپ سے خوش نہیں رہ سکتے, ہم سے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. اچھا لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی کسی کا نام بگاڑ کر کبھی نہیں لیا. اگر آپ کو کسی شخص کے ایکٹ سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو, وہ ایک تمیز ہوتی ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے. یار فوج میں تو سب سے پہلی چیز ہی مینر سکھائے جاتے ہیں. وہ بتا رہی یہ کیا کرتے رہے یہ صاحب فوج میں تو کہتا ہوں گھاس ہی شاید کاٹتے رہے. بہرحال یہ لینگویج ان کی یہ ہے. پھر دو کام انہوں نے اور پکڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ایک تو جناب بڑے شدت سے پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں, اور جو عمران خان صاحب ڈے بائی ڈے وہ بیانات پھینکتے ہیں, اگرچہ کہ وہ خود ان سے یو ٹرن لے لیتے ہیں, لیکن یہ ان صاحب کو ایک لائن مل جاتی ہے, پھر اس کے اوپر لگ پڑتے ہیں. اور پھر ارشد شریف شہید کا جو درد ہے وہ ان کے سینے میں بہت زیادہ ہے, اور چونکہ ارشد شریف کے اوپر ان کے قتل کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ادھر ادھر کی جاتی رہی, اور ہمارے اداروں نے اس پر آ کے پریس کانفرنسیں بھی کی, تو یہ اس جو مہم ہے اس کو وہاں سے اب لندن سے یا برطانیہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. $8 اتنا گر گیا, اتنا اور گرنے والا ہے, اب یہ ہونے والا ہے, اب سٹاک مارکیٹ ادھر چلی جانے والی ہے, یہ دیوالیہ ہونے والا ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ پاکستان کی ایک مطلب بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے, پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہ اسے کرتے ہیں. پھر اس طرح ان کے نزدیک جتنے صحافی اگر ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کے کسی چیز کا جواب دیتے ہیں یا فیکٹ اینڈ فگر بتا دیں, وہ سارے لفافے ہیں. اچھا یہ بھی طریقہ جو نہیں, یہ پی ٹی آئی والا بھی ہے کہ جو ساڈا نہیں ہے وہ لفافہ ہے, تو وہی موصوف کا بھی حرکت ہے. اور پھر کلیم یہ کرتے ہیں کہ جناب میں بڑا خاموش مجاہد ہوں, اور بڑے خاموش مجاہد میرے ساتھ ہیں, مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے آپ سے بتائی نا کہ یہ جتنی تنقید کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ فوج پہ غصہ ان کو کس چیز کا ہے, پاکستان پہ غصہ ان کو کس چیز پہ ہے. اس پاکستان میں آپ پیدا ہوئے, اس پاکستان نے آپ کو بڑا کیا, آپ کو تعلیم دلوائی, ویسے آپ نے وہ ضائع کر دی. پھر آپ کو فوج میں جناب کمیشن دیا گیا, ایک بڑے مطلب باوقار ایک عہدہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کا, کمیشنڈ افسر ہونا فوج کے اندر. وہ اس کو بھی آپ نے وہ چلے گئے چھوڑ کر چلیں, جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ کے چلے گئے.
لیکن اس کے بعد پھر آپ اسی فوج کو آپ جا کے پڑ جاتے ہیں. اچھا یہ اب ایک فیکٹر ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا, میجر گورو آریہ. اگر آپ اس بندے کا اکاؤنٹ جا کے دیکھیں یار, آپ ہزاروں ٹویٹس پہ نیچے چلے جائیں نا, اس بندے کی اپنے ملک اور اپنے داروں کے خلاف کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. پاکستان کے خلاف وہ کرتا ہے, اچھا وہ باتیں جو کرتا ہے وہی صاحب یہ بھی کرتے ہیں. تو یہ پھر کس کی فوج کے, مطلب یہ انڈیا کی فوج کے بندے ہیں یا پاکستان کی فوج کے بندے ہیں؟ تو یہاں پر یہ اس چیز کا جو ہے وہ ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھے. پھر میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ وہ کر کیوں رہے ہیں. ہم بالکل کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ کوئی راک ایجنٹ ہے یا کوئی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, یہ MI6 کا ایجنٹ ہے, یہ موساد کا ایجنٹ ہے, یہ خاد کا ایجنٹ ہے. ہم اس ایجنٹی جنٹی کے چکر میں نہیں پڑتے. لیکن ایک فیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اور وہ فیکٹ وہ ہے جو ایک مطلب ثبوت ہے کہ یہ بھائی صاحب ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ اگر اس کی میں نے ایک سمری نکالی جنوری کے مہینے کی, اس سمری کے مطابق ان کے جو ایوریج کمنٹس ہیں وہ 3124 ہیں پر ڈے. ان کی جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کی مطلب مہینے میں تو بہت سارے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایوریج کمنٹ جو نہیں ہے وہ 350 300 سے 350 کے درمیان رہتے ہیں. پھر جو ویوز ان کے پر ڈے ہیں ان کی ایوریج کیا ہے, پر ڈے ویوز 2,79,558 ویوز کی ان کی ایوریج نکلتی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ 3.25 لاکھ ویوز پر ڈے ان کو ہوتے ہیں یوٹیوب سے. اچھا پھر لائکس پر ڈے جو ہیں ان کی وہ تقریباً 23,867 بنتی ہیں, 23,867. اچھا یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر ان کی اس یوٹیوب سے, صرف یوٹیوب سے ان کی آمدن کتنی ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, پھر آپ کو ساری وجہ سمجھ آ جائے گی کہ بھائی صاحب یہ رکھتے ہیں کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جناب ان کی آمدن جو ان کی بنی ہے, ان کے ٹوٹل سبسکرائبر 3,41,000 ہیں, اور یہ جو ان کی جو ہے اور بھی بہت ساری ڈیٹاز ہیں, لیکن چلیں ہم اس ڈیٹے پہ جاتے ہیں جو آپ سے متعلقہ ہیں. ان کی جو ہے وہ تقریباً $24,000 جنوری کے مہینے میں ان کو یوٹیوب سے ان کی ارننگ ہوئی ہے, یعنی کہ $23,984. اچھا یہ اب تقریباً پاکستانی 55 سے 60 لاکھ روپے ماہانہ کے قریب بنتے ہیں, یعنی کہ ایک مہینے میں 55 سے 60 لاکھ روپے ان کو یوٹیوب سے انکم ہوئی ہے. یہ وہ وجہ ہے جو اس بندے کے اندر سے اس نے اس پاکستان کی اس اپنے اداروں کی, جن اداروں میں اس نے خود سرو کیا, ان کی اور تمام تر لوگوں کے جناب یہ خلاف بیٹھ کے زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویوز ان کے ہوتے ہیں ان میں سے شاید 50% یا اس سے بھی اباؤ ممکن ہے کہ بھارت سے ہوں, یا جو دنیا بھر میں بھارتی شہری ہیں وہ سنتے ہوں گے. پاکستان کے خلاف باتیں تو وہ سنتے ہیں, سننا پسند کرتے ہیں. تو یہ جناب ان کی صورتحال ہے, اور یہ 55 سے 60 لاکھ روپے ماہانہ کے عوض یہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف جڑے ہوئے ہیں, اور اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے. اور کیا بات ہے, یہ اگر بندے کا ایمان ہونا کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے, تو کم از کم بندہ اتنا خیال ضرور کر لیتا ہے کہ میں اپنے وطن کو نہ بیچوں, میں اپنی ماں کو نہ بیچوں, میں ان کے خلاف بات کر کے نہ کروں. اور پی ٹی آئی اور جو ان کے ساتھ ان کا لنک ہے ان کے حق میں یہ کرتے ہیں, اس کی وجہ بھی کوئی پی ٹی آئی سے محبت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت طاقتور ہے, وہاں سے ان کو ویوز ملتے ہیں, ادھر سے پھر ان کو یہ مال ملتا ہے جناب. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ صاحب یہ حرکتیں کر رہے ہیں. چلیں ایسے لوگوں کا انجام ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.